بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد جواد احمد۔ آپ کے ساتھ ایک بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرتا چلوں۔ عمران خان صاحب کی بڑی بات مان لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیسے ہی آج 2 بڑی عدالتوں کی جانب سے ریلیف ملا اسی طرح عمران خان صاحب کی جانب سے جو ایک بڑی ریکویسٹ کی جا رہی تھی عدالتوں سے کہ وہ ریکویسٹ جو ہے وہ مان لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو پیشی کل کے روز F8 کچہری میں جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں ہونی تھی، اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پیشی G11 میں جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آج سارا روز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جو ہیں کیسز عدالتوں میں چلتے رہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے عمران خان صاحب کی اپلیکیشن دائر کی گئی۔ جو ہے وہ سینٹر جو خواجہ حارث ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے بہاف پہ استدعا کی گئی کہ عمران خان صاحب کا وارنٹ جو ہے وہ ان کو معطل کیا جائے۔ وہ ہر حال میں کل عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کو سیشن کورٹ کو واپس بھیج دیا تھا، جس کے بعد سیشن کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ انہوں نے تمام تر سچویشن کا جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان صاحب کو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ہر حال میں میرے سامنے جج ظفر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ پیش کیا جائے، جس کے بعد آج جو ہے وہ سینٹر شبلی فراز، خواجہ حارث، ولید اقبال صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بایو میٹرک کا مسئلہ تھا، جس کے باعث جو سماعت تھی وہ تاخیر کا شکار رہی۔ اس کے بعد جب بایو میٹرک کرا لی گئی اور اس کا پرنٹ عدالت کو مہیا کر دیا گیا تو اس کے بعد سماعت شروع ہوئی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ خواجہ حارث صاحب نے بتایا کہ آپ نے جس عدالت میں سیشن کورٹ میں جانے کا حکم دیا تھا وہاں میں ہم نے سارے دلائل دیے، لیکن سیشن کورٹ نے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ ان کو برقرار رکھا ہے۔ میں نے وہاں پر ایفیڈیوٹ بھی دیا ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کی جو ان کی جانب سے جو بیان الفی دیا گیا ہے وہ بھی پیش کیا، لیکن اس کے بعد بھی ظفر اقبال صاحب نے جو عمران خان صاحب کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو معطل نہیں کیا بلکہ ان کو برقرار رکھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق سے خواجہ حارث نے استدعا کی کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو معطل کیا جائے۔ وہ کل ہر حال میں جو متعلقہ عدالت ہے یعنی کہ سیشن کورٹ کی عدالت ہے، جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت ہے، اس میں پیش ہو جائیں گے۔ اور جو ہے وہ کیونکہ ان وارنٹس کا مقصد عمران خان صاحب کی پیشی کو یقینی بنانا ہے تو وہ خود انڈرٹیکنگ دے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی کوئی جواز نہیں بنتا، اور یہی بات خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہم نے جج ظفر اقبال صاحب کے سامنے پیش کی، لیکن جج ظفر اقبال صاحب نے ان وارنٹس کو برقرار رکھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جب ہم وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے خواجہ حارث سے کہا کہ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب نے انڈرٹیکنگ دیا تو یہ ایک عدالت کے سامنے بیان حلفی ہے، اور اگر اس بیان کی خلاف ورزی کی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے تو ان کو قانونی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، قانونی جو نتائج ہیں ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے آرڈر جاری کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ جو کمپلیننٹ ہے، کیونکہ جو ملزم ہے، جس کو طلب کیا گیا ہے، جس کے اوپر وارنٹ گرفتاری جاری کی گئے ہیں، وہ خود پیش ہونا چاہتا ہے، وہ خود سرنڈر کرنا چاہتا ہے اور جو انڈرٹیکنگ بھی دے چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ ایفیڈیوٹ بھی، کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہم نے سیشن کورٹ میں جمع کرا دیا ہے کہ یہ انڈرٹیکنگ جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی کہ کیا ابھی بھی انڈرٹیکنگ جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے، تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی ہاں یہ ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہے۔ جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے آرڈر پاس کیا جس میں کہا کہ
عمران احمد خان نیازی کو کل ہر حال میں جو ہے وہ عدالت سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے، ظفر اقبال صاحب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان کی اپنی انڈرٹیکنگ کے مطابق ان کو پیش ہونا ہے. تو کل اگر وہ خود پیش ہوتے ہیں تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کل تک معطل کر دیے جائیں اور پولیس جو ہے وہ ان کو کسی صورت گرفتار نہ کرے اور ان کو خود عدالت میں پیش ہونے دیا جائے. اگر عمران خان صاحب اپنی جو ہے وہ اس آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں اور کل جو ہے اپنی انڈرٹیکن کی وائلیشن کرتے ہیں اور کل عدالت میں نہیں پیش ہوتے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کی جائے گی، ان کے خلاف کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی معطل کیے گئے ہیں کل تک، وہ بھی دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے اور ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو یہ آج کی جو کارروائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف دیا کہ کل تک جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری جو ان کو ہے معطل کر دیا ہے اور اسلام آباد پولیس کو اور پنجاب پولیس کو ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا. عمران خان صاحب خود لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ 5:30 تک کا لاہور ہائی کورٹ نے ٹائم دیا تھا، اس ٹائم میں عمران خان صاحب پیش ہوئے. وہاں پر بات کی گئی کہ عمران خان صاحب پر کتنے مقدمات ہیں، تو بتایا گیا کہ ٹوٹل 6 مقدمات ہیں اور عمران خان صاحب نے تمام مقدمات میں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت چاہیے اور عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کل وہ اسلام آباد کی عدالت میں بھی پیش ہونا چاہتے ہیں تو مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے کہ پولیس کسی بھی طرح جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کرے گی، نہ ہی راستے سے اور نہ ہی عدالت کے باہر سے. خیر لاہور ہائی کورٹ میں تمام یہ سماعت ہوئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو تمام کیسز میں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے اور عمران خان صاحب اب کل جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے اور اپنا جو ہے کیس کا اپنے جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب اپنے کیس میں وہ پیشی دیں گے اور جج صاحب جو ہے پھر بعد میں کیس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اب جو ہے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ F8 کچہری میں، کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے کنسرنز شو کیے گئے تھے. عمران خان صاحب نے آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں بتایا کہ اگر آپ F8 کچہری میں یہ سماعت رکھتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ڈیتھ سینٹنس ہوگا میرے لیے، مطلب آپ مجھے ایک جو ہے وہ موت کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے استدعا کی کہ اس کا جو وینیو ہے یا اس کا جو جگہ ہے اس عدالت کی وہ تبدیل کر لی جائے. یہی کیس اسی نوعیت کا ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی جانب سے لگایا گیا ہے، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک گزشتہ روز یہ کیس جو ہے وہ لسٹ میں تھا لیکن ڈی لسٹ کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کی سماعت ہوتی ہے. لیکن اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ F8 کچہری میں جہاں پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے تحفظات تھے وہاں پر اب عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے، بلکہ جوڈیشل کمپلیکس جہاں پر ATC کی بھی عدالت ہے، جہاں پر نیب کورٹ بھی ہے، وہیں پر عمران خان صاحب کی بھی اس کیس کی بھی سماعت ہوگی. جج ظفر اقبال صاحب وہاں سے ان کی سماعت کریں گے اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج ہوئی ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید ڈیولپمنٹس جتنی بھی ہوں گی کال عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کو بھی انشاءاللہ کور کیا جائے گا اور اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو یہ پیشی ہے اور تمام جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے کورٹ کی اس حوالے سے آپ کو میں آگاہ کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.